الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف وما لا يؤتي على ما سواه. رواه مسلم. وفي رواية له قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم پہلو اور اہم گوشہ وہ اخلاق حسنہ ہے، خلق حسن ہے، اچھا اخلاق. دین متین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں جو 3 منٹ نہیں 3 سیکنڈ سے پہلے بیان ہو جاتا ہے.
اور قیامت تک جتنے دن ہیں، راتیں ہیں، موسم ہے، بہاریں ہیں، خزائیں ہیں، تفصیل ان میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دین 3 چیزوں کا نام ہے: عقائد حق کا، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ۔ عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں، کوئی شرک اور بدعت کی بدبو تک نہ ہو، یقین ہی یقین، یقین کامل، ایمان کامل۔ عقائد حق کا پہلی چیز یہ ہے دین میں، اور دوسری چیز ہے اخلاق فاضلہ، اخلاق اعلیٰ۔ جڑے باہر بندے بیٹھے نا، حاجی صاحب تو پیچھے، انہوں نے اندر لے آؤ، حاجی صاحب بیٹھ رہے ہیں، وہ دوسرے نے تکلیف کر رہے ہیں، حاجی صاحب بیٹھ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے، ادھر دیکھو، اخلاق فاضلہ، اخلاق اعلیٰ۔ یہ لفظ اخلاق نہیں ہے کہ فلاں کا اخلاق صحیح نہیں، اخلاق۔ اخلاق اعلیٰ ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، پورا دین ان تینوں کے اندر ہے۔ عقائد، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ۔ اگر اس کو میں یوں تقسیم کروں تو آسانی رہے گی کہ عقائد کے بعد اخلاق فاضلہ حقوق العباد ہے، اعمال صالحہ حقوق اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا عقیدہ درست ہو، پھر حقوق العباد کا بھی انسان خیال کرے اور حقوق اللہ کا بھی خیال کرے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں، تیسرا حصہ جب اخلاق ہے تو پھر یہ کتنا اہم پہلو ہے کہ پورے دین کا تیسرا تہائی یہ اخلاق ہے، خلق ہے۔ تو آخر کتنی پھر اہم چیز ہے، کوئی اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب صرف اقرار نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کا خیال بھی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے مدینہ منورہ کو فتح کیا ہے اخلاق کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں نے تلوار کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ فتح کیا۔ اخلاق اتنی اہم اور پیاری اور دلچسپ چیز ہے۔ ہاں، زندگی میں غزوات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، شرابی، زانی، چور سزائیں ملی، وہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی اخلاق ہے، کیونکہ وہ اخلاق سکھانے کے لیے ہے کہ اخلاق آئے، یہ چیزیں چھوڑو ورنہ یہ سزائیں ہوں گی۔ ایک آدمی خود اس نے میٹرک کی ہو اور بی اے والوں کو پڑھا رہا ہو یا اس سے پہلے ایف اے والوں کو پڑھا رہا ہو تو کوئی بے وقوف بھی نہیں مانے۔ اپنے پاس میٹرک ہے تو آگے کیسے پڑھائے گا؟ یا ایک آدمی
ناظر قرآن مجید پڑھا سکتا ہے تو وہ تجوید کیسے پڑھائے گا؟ اپنا مقام جو لوگوں کو بتا رہا ہے کم از کم اگر ان سے زیادہ نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے۔ اس لیے جو کسی کو سبق دیتا ہے اخلاق کا، پہلے اسے اپنے اخلاق عالی بنانے چاہیے، اعلیٰ بنانے چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ چلو نہیں دے سکتا تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کامل وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رب کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اخلاق کے حوالے سے آپ کا مقام بیان کیا تو اللہ نے اپنے فضل کی انتہا تو نہیں کہہ سکتے، حد کر دی۔ کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ بدبخت آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون کا تو عمل ہوتا ہی کوئی نہیں، جس کی عقل نہیں ہے اس کا عمل کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اور آپ کی تو اتنے اعمال ہیں کہ کلمے لکھنا چاہیں تو وہ تھک جائیں گی، گھس جائیں گی۔ آپ کی تو اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، آپ مجنون نہیں ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون کا تو اخلاق ہی کوئی نہیں ہوتا، اسے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو میرے لاڈلے پیغمبر آپ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں تو آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے نچھاور کرنے والے، بچھانے والے، بجائے پھولوں کے نچھاور کرنے کے کانٹے بچھا رہے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ دوسرے دن پوچھتے ہیں آج وہ بوڑھی نظر نہیں آ رہی جو کہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بارش ہے، ہوا چل رہی ہے، آندھی ہے، آپ ابو جال وغیرہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آخرت کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا جب میرے آقا کا اپنا اخلاق اتنا ہے تو جو ہمیں بتایا فرمایا وہ آپ کا حق بنتا تھا۔ میرے سامنے مشکات شریف ہے، دوسری جلد، باب الرفق والحیاء وحسن الخلق، پہلی حدیث پاک۔ سبحان اللہ۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی اہم پہلو کو یعنی اخلاق حسنہ کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جب اخلاق اور نرمی کی تبلیغ کی تو یوں فرمایا عائشہ اپنی روحانی اولاد کو بتا دینا ان اللہ تعالی رفیق، بے شک اللہ تعالی رفیق ہے۔ رفیق کہتے ہیں نرم،
جب آدمی یہ کہتا ہے نا، کئی دفعہ آپ نے میری زبان سے یہ بات سنی ہوگی، مجھ عاجز گنہگار سے، تو سنتے رہیں، اور مجھے بڑا لطف آتا ہے تو آپ کو بھی آتا ہے یقیناً اس بات سے کہ اللہ کا جو مزاج ہے نا وہ سخت نہیں ہے۔ ایک مزاج ہوتا ہے آدمی کا سخت مزاج، ایک ہوتا ہے نرم مزاج۔ نرم والا کبھی سخت ہو جاتا ہے عارضی طور پہ، اور سخت والا کبھی نرمی کر لیتا ہے مجبوری کے ساتھ، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کا جو مزاج مبارک ہے وہ نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ وہ عذاب بھی دیتا ہے، وہ گرفت بھی کرتا ہے، وہ پکڑ بھی کرتا ہے، لیکن حلیم ہے۔ مزاج اللہ کا یہ نہیں کہنا سخت مزاج، اللہ کا مزاج بڑا نرم ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادات اپنے اندر لے آؤ، اس کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں میرے آقا، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اللہ رب العزت کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ، ایک اللہ سے کم ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد جتنا اخلاق نبی علیہ السلام کا تھا کسی کا نہیں تھا، کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے۔ اللہ کا مزاج جو ہے نا وہ نرم ہے، سخت مزاج نہیں ہے۔ انہو کان بی خفیہ، انہو کان بی خفیہ۔ رب کائنات، اس کے بارے میں آدمی جب کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف، مصیبت آئے نا تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد کی بات ہے تو یہ دہرایا کرو، انہو کان بی خفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے اللہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، ہر معاملے میں انسان ادھر نظر رکھے، عذاب سے ڈرے، سختی سے ڈرے، لیکن غالب رکھے کہ اللہ مہربان ہے۔ تو میری ماں فرما رہی ہیں ان اللہ تعالی رفیق، اللہ نرم دل ہے، یحب الرفق، بہت پسند کرتا ہے اللہ رفق کو، نرمی کو۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، جو مخلوق خدا کے لیے نرمی کرے نا اللہ اسے وہ کچھ دیتے ہیں جو کہ سخت مزاج والے کو نہیں دیتے۔ ایک میں مثال دینے لگا ہوں، میرے آقا علیہ السلام فرما کہ کسی کو قرض ضرورت ہے، مجبور ہے، اسے قرض دے دو۔ میں نے آئی صاحب کو کہا اشرف صاحب مجھے اتنا قرض ضرورت ہے، آپ نے کہا انہوں نے دے دیا۔ اب آگے دیکھنا اللہ کی رحمت، فرما جب اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ دیا، کوئی جتلایا نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی سود نہیں لیا، فرمایا جتنا قرض دیا ہے روزانہ نامہ اعمال میں اتنا صدقے کا ثواب لکھا جائے۔ اب اللہ پاک نرمی کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر 10,000 دیا ہے نا تو 10 مہینے واپس نہیں دیا اگلے نے، روزانہ نامہ اعمال میں 10,000 کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو اس پہ شک کرے گا اللہ ناراض ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی اسے پتہ ہے کہ یہ آدمی کسی پریشانی میں ہے، وہ اس کی پریشانی کا حل کا سوچتا ہے، یا دعا کرتا ہے، یا ویسے تعاون کرتا ہے، فرما قیامت کا دن ہوگا اللہ ساری مخلوق کے سامنے فرمائے گا تو نے میرے فلاں بندے یا بندی کی پریشانی کو حل کیا تھا، میری رضا کے لیے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا تھا، جا آج تیری آخرت کی ساری پریشانیاں ہم نے حل کر دی۔ کتنا سستا سودا ہے نا اللہ رفیق، مزاج کیسا ہے اللہ رب العزت کا۔ اس لیے بات کر رہا تھا کہ اخلاق اعلیٰ ہو۔ پھر مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام علیک بالرفق، میری حمیرہ، میری محبوبہ نرم لے جا رکھا کر، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ،
سخت مزاج نہیں رکھنا، والفحشا کوئی ایسی بات جو اخلاق کے متضاد ہو وہ نہیں کرنی، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، فرمان نرمی جس انسان میں آ جاتی ہے الا زانہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جو محروم کر دیا جاتا ہے نرمی سے، نرم مزاج سے، فرما الا شانہ یہ سخت مزاج اسے معیوب کر دیتا ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پہلو جو آج ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ بہت بڑی تلوار ہے، تیز دھار۔ انسان کے پاس اخلاق ہو تو یہ دین کا تیسرا حصہ آپ کے پاس ہے، عقائد حقہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ۔ ہاں اگر ایمان نہیں ہے نا تو جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ساری یونان ہے جی، امریکہ ہے جی، انگلینڈ ہے جی، ایران ہے جی، بڑا اخلاق ہے لوگوں کا، بھائی وہ اخلاق انہیں کام نہیں آئے گا، دنیا میں بدلہ ملے گا۔ ایمان ہوگا تو پھر اخلاق انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ اب اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ہم کس درجے پہ ہیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ پہلا ہے خلق حسن، پھر ہے خلق کریم، پھر ہے خلق عظیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابہ کرام میں بھی خلق عظیم تھا۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اخلاق نہیں تھا، اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا، حالانکہ مزاج کے سخت تھے۔ مزاج کا سخت ہونا اور چیز ہے اور اخلاق نہ ہونا اور چیز ہے۔ کیوں؟ حضرت مزاج کے سخت تھے لیکن ذاتیات میں نہیں تھے۔ مجھے اور آپ کو غصہ ذاتیات کی وجہ سے آتا ہے، انہیں غصہ آتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام خلق عظیم کے درجے پہ تھے، ان کے استاد اور معلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق حسن پہلا درجہ ہے، ابتدا نرسری۔ کسی نے کوئی زیادتی کی اتنا ہی بدلہ لے لیا، یہ بد اخلاقی نہیں، اپنا بدلہ لیا ہے، حق بنتا ہے، یہ اجازت ہے شرعی طور پہ اپنا بدلہ لے لینا، اور اگلا بھی خوشی سے اس کو قبول کرے۔ قیامت کے دن بدلہ بہت سخت ہو۔ میرے ایک بھائی حکمت کا کام کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، میرے والد صاحب کی جگہ ہے، بہت کامیاب ہے ان کا یہ کام۔ میں چھوٹا سا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے دوا لی، 2.5 روپے بنتے تھے، تو وہ کہنے لگا استاد جی میرے پاس ٹوٹے ہوئی نہیں۔ بھائی صاحب نے کہا کوئی نہیں پھر آ جائیں گے۔ وہ چند قدم آگے جا کے واپس آ کے کہتا ہے اگر موت آ گئی تو کسی نے نہیں دینے، معاف کر دینا۔ اتنی آخرت کی فکر ہے کہ اگر استاد جی موت آ گئی رات کو تو میرے کسی نے آپ کو نہیں دینے، مجھے معاف کر دیں۔ اس درجے کی آخرت کی فکر آ جائے ہر آدمی کے دل میں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو جب کسی نے زیادتی کی، یہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے، اس نے تھپڑ مارا، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے کوئی چیز پہ قبضہ کیا، اس نے اپنا بدلہ لے لیا، مجھے یہ دے دے مقبوضہ چیز۔ یہ خلق حسن ہے۔
کوئی حرج نہیں. بھائی میرا 10,000 روپے لیا، میں نے سختی سے لے لیا ہے، حق بنتا ہے. اس نے مجھے ایسے کہا، میں نے بھی سختی کر دی، لیکن اس میں گال کی اجازت بدلے میں نہیں ہے، وہ خود ہی چلی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر کون ہے؟ فرمایا جو کسی کو گال دیتا ہے وہ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے. جوابی کارروائی میں گالیاں ملی. گالیاں دینے والا کوئی بھی ہو، چاہے حافظ، قاری، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، وکیل ہو، کوئی ہو، گالیاں دینے والا حدیث کے حوالے سے اسے آپ ماں باپ کا بادب نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب گال دیتا ہے تو گال اگلا بھی دیتا ہے، نہ بھی دے تو ماں باپ پہ گال آ رہی ہے. گالیاں دینے والا انسان، ایک آدمی، میں نام نہیں لیتا، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، ادھر نہیں ہے، بڑا دور ہے. کہیں ہم کھڑے تھے تو میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب بھی وہاں تھے. اس قاری کی عادت ہے گالیاں بہت نکالتا ہے، ادھر قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. یہ بات ہے کم از کم 25 سال پہلے، 26 سال پہلے. بھائی صاحب نے بات ادھر آئے، مڑے گجرا والے میں ہم کھڑے تھے، تو بھائی صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ آدمی مجھے بہت غلط لگا ہے کہ اتنی گالیاں. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نہ مسجد نہ مدرسہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا ادھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھنا گالیاں دینے والا اسے کہہ دیا کرو. روزانہ ماں باپ کو مٹھیاں بھرتا ہے نا، خدمت کرتا ہے، لیکن تو بدبخت ماں باپ کا گستاخ ہے. اس لیے خلق حسن یہ ہے بس اپنا بدلہ لے لیں. اور خلق کریم کیا ہے؟ بدلہ نہیں لینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. یہ کسی کو جو معاف کرنا نا، خذ العفو فاصفح، یہ جو معاف کرنے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ کسی سے معافی مانگے، معافی، اور وہ معاف نہ کرے. میرے آقا کی کتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ. فرمایا معاف نہ کرے، قیامت کے دن میں شفاعت نہیں کروں گا، میرے امتیوں کو معاف کر دیا کرو. تھوڑی سی بات آ گئی تو اب ذرا سمجھ لینا. اگر اندازہ لگانا ہو نا، اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا پیار ہے. اس کے بعد پھر نمبر ہے نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے. نہ معاف کیا تو فرمایا میں شفاعت نہیں کروں گا، معاف کر دیا کو. اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ ذرا اندازہ لگانا. الحمدللہ آپ اولاد والے، میں بھی اولاد والا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر اولاد کے ساتھ محبت ہو تو کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری اولاد آپس میں ٹوٹ جائے، بلکہ جڑ کے رہے. خوش ہوتے کہ یہ آپس میں ٹھیک رہتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں نا، بس میرا خون بڑھ جاتا ہے نا. ہر ایک کا نظریہ، کیونکہ اولاد سے محبت ہے، ان کا آپس میں پیار. ماں باپ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جو ماں باپ اہل ایمان ہے. اب ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کرے یا مخالفت کرے تو وہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے. بہنوں کی غیبت نہیں برداشت کرتے. یار یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ رب جو فرماتا ہے میری مخلوق لا یغتب بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. اتنے ماں باپ اولاد کے ساتھ پیار نہیں کرتے جتنا اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیار. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. اللہ فرماتے مجھے پسند نہیں ہے یہ اس کی غیبت کرے، وہ اس کی کرے. ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ ایک کی بات ادھر، دوسرے بھائی کی بات ادھر. اللہ فرماتے میں اس سے بھی زیادہ اس معاملے میں سخت و چغلی نہ کیا کرو. تو رب کائنات بہت خوش ہوتے ہیں کسی کو معاف کر دینا. یہ خلق کریم ہے.
معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، اولیاء میں سے اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ اللہ قادر ہے، ہمارے اعمال اور اخلاق نہیں ہے۔ ایک عام سا آدمی گیا، وہ سو رہے تھے، اس نے جگا دیا، وہ بڑے غصے میں ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیسے ٹائم نکالا تو نے مجھے جگا دیا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے میں نے فوراً معافی مانگی، کون سا ٹائم گزرا تھا، جگایا، وہ جاگے غصے ہوئی ہے، کہتا میں نے معافی مانگی، حضرت معاف کر دو، میں نے آپ کو جگایا۔ فوراً کہنے لگے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ کتنا ٹائم گزرا۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اور صدیوں تک دل میں بغض رکھنا، صدیوں تک دل میں کینہ رکھنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو دل صاف رہے گا۔ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ سارے مولوی کہتے ہیں، فاروقی صاحب بھی کہتے ہیں، دل جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب سمجھنا بات اور آگے بیان کرنا۔ کئی نوجوان ہیں جو باتیں درست بیان کرتے ہوں تو میں بھی پھر شوق سے بیان کرتا ہوں، جمعے کی تیاری کر کے آتا ہوں، درس کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ آج کا نیا خطیب جسے 4 سال جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، شاید وہ اتنی تیاری نہ کرے جتنی میں کرتا ہوں، کہ دہراتا ہوں کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، کہ دل جب اللہ کا گھر ہے سارے اہل ایمان کا، تو اپنے گھر میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا جو ہے تو پھر کیوں نہیں آتا؟ آسان جواب تو یہ ہے نا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، 2 فرض سے 3 پڑھ، 4 صبح کی نہیں ہوں گے، مغرب کی 3 ہے، چلو جی جفت ہو جائے، 4 پڑھ نہیں ہوں گے، لانتے برسے گی کہ دین کو تبدیل کیا ہے۔ ایک معیار ہے، ایک عدد ہے، لیکن ذکر کے بارے فرماؤ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام، خوشی غمی، سفر حضر میں اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا اور انتہا کر دی، کہا اللہ کا گھر ہے دل، لیکن ایک آدمی گھر میں آتا ہے مالک بن کے، جب مرضی آ جائے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مالک میں ہوں، لیکن میں تیرے گھر میں مالک بن کے نہیں آؤں گا۔ ابو جہل کے دل میں نہیں گیا، ابو لہب کے دل میں نہیں گیا، عبداللہ ابن ابی منافق کے دل میں نہیں گیا، مالک نہیں تھا، مالک جا سکتا تھا، فرمایا بحیثیت مالک کے میں نہیں آؤں گا کسی کے دل میں۔ حضرت بلال کے دل میں بھی فرمایا مالک بن کے میں نہیں گیا۔ کیوں؟ مالک بن کے جانے میں تو کوئی مزہ نہیں ہے، مکان اپنا ہو، جب مرضی چلے جاؤ، اس میں کیا کمال ہے؟ فرمایا مالک تو میں ہوں، لیکن میں مالک بن کے نہیں آؤں گا، نہ آیا ہوں کبھی، میں آؤں گا تو میری مہمانی کر، پھر دیکھ میں نہ ہوں۔ قد کا تو چھوٹا ہے، قد کا تو بڑا ہے، رنگ تیرا کالا ہے، رنگ تیرا ابیض ہے، سفید ہے، قوم تیری کون سی ہے، علاقہ تیرا کون سا ہے، لیکن تو مجھے مہمان سمجھ کے بلا، مہمان نوازی کر اور چھڑکاؤ کر، اس گھر کو معطر کر، اس میں جھاڑو دے، پھر میں نہ آؤں تو دیکھنا۔ عالم کے دل میں نہ آئے اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ جاہل کے دل میں آ جائے۔ فرما وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے، سحری کا وقت ہو، سردی گرمی میں اٹھ، سجدے میں چلا جا، رو، وہ آنسو بہا، یہ تیرے دل میں جھاڑو ہے۔
جھاڑو ہوگا پھر تو ذکر اذکار کر، توبہ استغفار کر، اور دل میں اخلاق پیدا کر، میری مخلوق کے لیے نرم گوشہ رکھ۔ فرما یہ ایسا چھڑکاؤ ہوگا، ایسا چھڑکاؤ ہوگا، اب میں مہمان بن کے تیرے دل میں آؤں گا، اور جب آؤں گا تو پھر میں اعلان کروں گا اب اس دل میں حسد نہیں آئے گا، کینہ نہیں آئے گا، بغض نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پاک اس وقت اعلان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں مقیم میں ہوں، جس میں مقیم میں ہوں، امیر ہے یا غریب ہے، دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ آپ بھی دعا کیا کریں۔ آج صبح تک تو میں نے دعا کی ہے، یعنی کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے شاگردوں کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے، میری اولاد کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے، میرے دوستوں کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے۔ آپ میرے لیے بھی، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میزبان بن جائے نا صحیح، اور میزبانی سب سے پہلے دسترخوان ہے، تو تہجد شروع کر دے، ابتدا ہو جائے گی کہ تو نے دسترخوان بچھا دیا ہے، اور دوسرا تیرا اخلاق اعلیٰ ہو جائے، رزق حلال ہو جائے۔ اب تو میری مہمانی کر رہا ہے، مہمان نواز ہے، تو میں تیرے دل میں نہ آؤں، اب تیرا دل مکاں ہوگا، اس کا مقیم میں ہوں۔ اللہ والے جب بیٹھے ہوتے ہیں نا علیحدہ، اللہ ہمیں ان کی طرح بنا دے، آپ تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب وہ علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ صدا لگاتے ہیں، وہ یہاں سے لگاتے ہیں، حبیب الرحمن یہاں سے لگاتا ہے، آپ بھی یہاں سے، اللہ ماشاءاللہ کہیں یہاں بھی نیک لوگ بیٹھے ہیں، دل سے وہ صدا نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ جب انسان دل کا جھاڑو دے دے نا، چھڑکاؤ کر دے، او پھر عجیب زندگی ہوتی ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا بھی خوش ہے، اور خوشیوں میں بھی آخرت کی وجہ سے پریشان ہے۔ زندگی تو اس کی ہوتی ہے، پھر دنیا میں رہا ہے تو گویا جنت میں پھر رہا ہے۔ لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ لا مرغوبی الا اللہ، میری رغبت صرف اللہ کی طرف ہے۔ یہاں ایک بات میں سمجھا دوں، کوئی کہے استاد جی پھر ہم جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اللہ سے بحیثیت الہ اور حاجت روا کے صرف اللہ کے ساتھ، وہ جو حضور علیہ السلام سے ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، ان کی اتباع ہم نے کرنی ہے، ان کے امتی ہیں، وہ اور چیز ہے۔ جو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اللہ اکیلا ہے دل میں، تو کہہ رہا ہے لا مرغوبی الا اللہ، میری رغبت صرف اللہ کی طرف، ولا مطلوبی الا اللہ، میں نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے اللہ کو تلاش کر رہا ہوں اور کسی کو تلاش نہیں کر رہا۔ ولا مطلوبی الا اللہ، میرا مطلوب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کہیں تقریب کے لیے گئے، وہ دور تھا، واپس آ رہے ہیں تو آگے ایک بابا ملا، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ غلام اللہ کی تقریر ہے، رحمہ اللہ تھا، فرمایا وہ تو تقریر ہو گئی، بابے نے کی، اوہ میں لیٹ ہو گئی، فرمایا بیٹھو، پوری تقریر جو ادھر کی تھی بابے کو سنا دی، بابا ادھر بھی اللہ کو راضی کیا ہے، ادھر بھی اللہ کو راضی کیا۔ آج کا خطیب ہو تو کہے گلا نہیں چلتا، کعبے کا انتظام کرو، حلوے کا انتظام کرو، لیکن ان لوگوں میں خلوص تھا۔ لا مطلوبی الا اللہ، میرا مطلوب اللہ، اللہ میرا محبوب صرف اللہ ہے، بحیثیت الہ کے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام بھی ہے نا،
وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ والے کہتے ہیں جتنی نیکیاں کرے گا تھوڑی، جتنا گناہ سے بچے گا تھوڑا عمل ہے، کسی